السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو طاہرہ سے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قرآن مجید میں معروف القرآن کا سلسلہ تو ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم آپ کو سنائیں گے معروف القرآن، اور اب الحمدللہ الرحیق المختوم جو کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اس کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ ذکر خدا ہو ذکر مصطفیٰ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جہاں قرآن کا نام آتا ہے ساتھ ہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ان کا نام ضرور آتا ہے، تو قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آخر الزماں ہیں، ان کے بارے میں جاننا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کی محبت لیے ہم دلوں میں بیٹھے ہیں، مگر اگر ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہو تو یہ بہتر نہ ہوگا۔ ہمیں علم میں قرآن کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی نہ کریں، اور ان کی پیروی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو کہ وہ کیا تھی، کیسے تھی، کس طرح تھی، اور کیسے انہوں نے ہمیں تعلیمات پہنچائی، کیسے انہوں نے جو ہے ہمیں قرآن پہنچایا، اور اس قرآن کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے، ان کی سنت کو کیسے پورا کرنا ہے۔ بعض اوقات ہمیں قرآن مجید کی آیات واضح نہیں سمجھ آتی، یا کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جو ہے تفصیلی معلومات نہیں ہے، جیسا کہ نماز کا حکم دیا ہے لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں اور بتائی ہیں۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے سے ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگائے رکھے، بلکہ بڑھا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کا جو اسوہ ہے، ان کی پیروی کر سکیں، ان کے سنت پر عمل کر سکیں، اور دوسروں تک ان کے تمام پیغامات کو پہنچا سکیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی، اور اگر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ یہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمنا، ہر اس مسلمان کی زندگی بھر ایسے اعمال کرنے میں کوشاں رہتا ہے جن کے باعث اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ یہی تمنا، آرزو اور خواہش الرحیق المختوم کی سعی طاعات کا باعث بنی۔ الرحیق المختوم سے اگر اسوہ حسنہ پر شوق عمل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں روح جہاد بھی بیدار ہو جائے تو الحمدللہ، کیونکہ یہی اس کتاب سیرت کا امتیاز ہے۔ عرض ناشر طبع جدید، الرحیق المختوم کی تازہ اشاعت ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کا جدید ایڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت کتاب کو جس مقبولیت سے نوازا ہے اور صاحب ذوق قارئین نے جس طرح اس کی پذیرائی فرمائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ طبع اول میں بعض اہل علم اور اصحاب دانش بالخصوص جناب ڈاکٹر سعید اقبال قریشی اور محترم جناب محمد عالم مختار الحق نے بعض تسامحات کی نشاندہی فرمائی، اور ان مقامات کا اصل عربی کتاب سے تقابل کا مرحلہ برادرم
مولانا نعیم الحق نعیم نے اور صحت کتابت کا جناب محمد صدیق گلزار نے طے کیا، جزاہم اللہ تعالی۔ طبع ھذا میں رحیق المختوم سے مستفید ہونے والے ایک دوست جناب ذوالفقار کاظم نے دوران مطالعہ کتاب میں آمدہ بعض مشکل ناموں پر اعراب، نامانوس الفاظ کا ترجمہ اور وقوف وغیرہ کی از خود نشاندہی کر کے ایک نسخہ ارسال فرمایا، جن میں سے اکثر مشورے عربی کتاب سے تقابل کے بعد قبول کر لیے گئے۔ علاوہ ازیں اس اشاعت میں کاغذ کی موجودہ ہو شربہ گرانی کے سبب فی صفحہ 3 سطریں اضافہ کر کے ضخامت کم کرنے کی سعی کی گئی ہے تاکہ کتاب عام قاری کی قوت خرید میں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معیار میں بہتری کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اس ترتیب نو کو برادر عزیز جناب علی احمد صابر چشتی نے پایہ تکمیل تک پہنچایا، نیز انہوں نے کتاب کے عربی متن اور عنوانات کی از سر نو کتابت فرما کر زاد آخرت بنا لیا، تقبل اللہ منہ۔ اس بابرکت کتاب میں اب تک جس ساتھی نے بھی تعاون کیا ہے، اس کے پیش نظر سیرت نبویہ شریفہ کی خدمت برائے حصول سعادت ہی رہی، اللہ قبول فرمائے۔ اس کے بعد طویل فہرست ہے جس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک ایک چیز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اتنی آسانی سے بیان کیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اردو زبان ہماری اپنی ہے، لیکن چونکہ مطالعہ بہت کم ہو چکا ہے اور ہماری تعلیم میں اس کا اتنا کردار اب باقی نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہمارے عام لوگوں کو اردو کی کتابوں کے حوالے سے بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، بلکہ آج کل کے اگر میں کہوں تو ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ اردو میں ہی جو ہے وہ کمزور پائی جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو کتابت ہو وہ آسان اردو میں ہو، تاکہ ہر انسان جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے فائدہ اٹھا سکے، نہ کہ وہ اس سے بیزار ہو جائے اور انہیں سمجھ ہی نہ آئے۔ ویسے تو سیرت اور قرآن اور جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح مضمون جو ہے ہم تک پہنچا سکیں، لیکن ہر انسان کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جب وہ خود کوشش کرے گا تبھی اس کے اندر جستجو پیدا ہوگی اور علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے وہ استاد کو ضرور ڈھونڈے گا۔ عرض ناشر طبع اول المکتبہ سلفیہ کی پہلی کتاب پیارے رسول کی پیاری دعائیں 1953 میں طبع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے مرتب والد گرامی حضرت مولانا محمد عطا اللہ خنیف حفظ اللہ تعالیٰ کو اس کتاب کی ترتیب و طباعت میں حسن نیت کا صلہ عز و جل نے یہ دیا کہ اس کے بعد المکتبۃ السلفیہ نے ایسی گراں قدر کتب اتنے عمدہ معیار پر شائع کی کہ پاکستان کے اکثر مذہبی و دینی کتب کے ناشرین نے اس کو مشعل راہ بنایا۔ المکتبۃ السلفیہ کا آغاز حضرت والد گرامی مدظ اللہ علیہ نے پیارے رسول کی پیاری دعائیں کی ترتیب و اشاعت سے تو کر دیا تھا، لیکن المکتبۃ السلفیہ کو ایک بامقصد اور باضابطہ ادارہ تشکیل دیتے وقت انہوں نے اپنے تلمیذ رشید اور میرے استاد محترم مولانا حافظ عبد الرحمن گھوڑوی کو رفاقت و شراکت کے لیے منتخب کر لیا۔ استاد و شاگرد کی اسی رفاقت و شراکت ہی میں دراصل المکتبۃ السلفیہ کا نام متعارف بلکہ روشن ہوا، بارک اللہم سعیہم۔ پیارے رسول کی پیاری دعاؤں کے بعد المکتبۃ السلفیہ نے اس دور کے حسن کتابت و طباعت اور تصحیح اغلاط کا اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے الفوز الکبیر عربی اور حیات ولی اردو جیسی کتابوں کی اشاعت سے کام کا آغاز کیا۔ اس کے بعد المکتبۃ السلفیہ کو عالم اسلام میں متعارف کرانے والی کتاب التعلیقات السلفیہ علی سنن نسائی کو عمدہ ترین معیار پر شائع کر کے پاکستان میں جدید خواشی کے ساتھ متون حدیث کی اشاعت کا آغاز اور مراعاتاً مفاتیح الشرح مشکوٰۃ المصابیح کی جلد اول شائع کر کے شروع حدیث کی طباعت میں اولیت کا شرف حاصل کیا، والحمدللہ علی ذالک۔ بعد ازاں قرآن فہمی کے لیے مختصر اور احکام القرآن کے جامع تفسیر احسن التفاسیر اردو کو جدید اسلوب تحقیق سے شائع کرنا شروع کیا، نیز اردو زبان میں ائمہ کی تفصیلی اور تحقیقی سوانح تعلیق و خواشی کے ساتھ حیات امام احمد بن حنبل، حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حیات امام ابو حنیفہ شائع کرنے کی
طرح ڈالی۔ علاوہ ازیں اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان اور شاہ ولی اللہ کی کلمی کتاب اتخاف النبیہ فی ماتیاج الیہ المحدث الفقیہ کو تعلیقات خواشی سے مزین کر کے پہلی مرتبہ زیور تباد سے آراستہ کیا۔ مدارس عربیہ میں مشہور داخل نصاب کتاب دیوان الحامہ مترجم مع عربی خواشی ہندوستان میں طبع ہوا تھا، لیکن حل لغات کے ساتھ اس کی اشاعت بھی المکتبۃ السلفیہ کا ایک اہم کارنامہ رہا ہے۔ محمدیہ پاکٹ بک ایجاب اور احمدیہ پاکٹ بک سبع معلقہ مترجم مع عربی شرح البلاغ المبین فارسی، تحفۃ الموحدین مترجم و اردو، الطباع العربی الایقاف مترجم، رسالہ عمل بالحدیث مترجم، تقویۃ الایمان، نصیحت المسلمین، جماعت اسلامی کا نظریہ، حدیث اور حدیث کی تشریح اہمیت جیسی کتب متذکرہ بالازہی کتب کے علاوہ ہے۔ غرضی کے استاد و شاگرد کی بہترین رفاقت و شراکت کا یہ دور بے مثال تھا۔ 1970 کے بعد راکم الخروف نے حضرت والد صاحب مدد اللہ اعلیٰ کے سایہ شفقت میں جب کام کا آغاز کیا تو اس وقت ملک میں قدیم کتب کو قلم پازیٹیو پر شائع کرنے کا رجحان تھا۔ چنانچہ حجت اللہ بالغہ، قرۃ العین فی تفصیل الشیخین فارسی، شاہ ولی اللہ، کتاب الصلاۃ عربی، ابن قیم منہاج السنۃ النبویہ، اقتضاء صراط مستقیم، الفرقان میں بین الاولیاء، الرحمن و اولیاء الشیطان عربی اردو، ابن تیمیہ صراط مستقیم کو قلم پازیٹیو پر شائع کرنے کے علاوہ احسن تفاسیر کی بقایا 3 جلدیں، اسلامی خطبات کامل 3 جلد، جز القرآن عربی ٹائپ مترجم، رد الاشراق عربی ٹائپ، مجموعہ ثلاث رسائل سلفیہ عربی ٹائپ کے علاوہ بعض چھوٹے چھوٹے رسائل جو بقامت کہتر بقیمت بہتر کا مصداق تھے بھی شائع کیا اور امکانی حد تک المکتبۃ السلفیہ کے ماضی کو باقی رکھنے کی کوشش کی، والحمدللہ علی ذالک۔ 1979 میں جب علم ہوا کہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے جس کتاب کو دنیا بھر میں اول انعام سے نوازا ہے ہمارے ہندوستانی مصنف کی ہے، تو اس کا اردو ترجمہ شائع کرنے کی لہر دل و دماغ سے ہو کر گزری۔ 1980 میں جب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری سے بیت اللہ شریف میں بحیثیت مصنف الرقیق المختوم تعارف ہوا تو وہ گزری ہوئی لہر الفاظ کا لبادہ اوڑھ کر فوراً مولانا موصوف کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ مولانا محترم نے خود ہی ترجمہ کر کے مسودہ المکتبۃ السلفیہ کو عطا کرنے کا وعدہ فرما لیا، اور جب مولانا موصوف دسمبر 1985 میں لاہور تشریف لائے تو وعدہ وفا کر دیا، جزاہم اللہ تعالی۔ مسودہ ملنے پر 20-21 ماہ بعد الرحیق المختوم کا اردو ایڈیشن پیش خدمت ہے۔ اس کی طباعت میں جو حسن و کمال آپ کو نظر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ والد گرامی حفظ اللہ کی سرپرستی، استاد محترم مولانا حافظ عبدالرحمن گھوڑوی کی رہنمائی، برادر عزیزم خالد جاوید یوسفی کی مخلصانہ توجہ اور فاضل دوست مولانا حافظ صلاح الدین یوسف کے علمی مشوروں کا نتیجہ ہے۔ جو کوتاہی ہے اس کا یہ راکم عاصم ہی ذمہ دار ہے۔ برادر گرامی پروفیسر عبدالجبار شاکر کا بھی بہت ممنون ہوں، جنہوں نے بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود کتاب پڑھ کر مختصر لیکن جامع تبصرہ سے فلیپ کی صورت میں نوازا، جزاہم اللہ تعالی۔ نہ سپاسی ہوگی اگر میں اس کے خطاط صاحبان مشتاق احمد بھٹہ، محمد صدیق گلزار، محمد ریاض، محمد الیاس صاحبان اور خصوصاً مشتاق احمد بھٹہ صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں، جنہوں نے بار بار تصحیح کتاب نہ صرف بڑی خندہ پیشانی بلکہ سعادت سمجھ کر کی۔ ایسے ہی عزیز براخوردان ابن یوسف آرٹسٹ کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے کتاب کے حسن میں عملاً حصہ لے کر ذات آخرت بنایا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس کتاب کو زوال پذیر امت مسلمہ کی اصلاح کا باعث بنائے اور فاضل مصنف حفظ اللہ، ناشر، ان کے والدین، اساتذہ اور ہر اس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے جس نے کسی بھی مرحلہ پر تعاون فرمایا ہو، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جب کوئی کتاب کھولی جاتی ہے تو ہم اس کو کبھی بھی آغاز سے نہیں پڑھتے، مگر میں آپ کو ایک ایک لفظ کتاب کا جو ہے وہ سناؤں گی تاکہ ہم اس کے علم کے کسی بھی ذخیرے
سے جو ہے وہ محروم نہ رہ سکیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر ہم جان لیں تو ہمارے اندر بھی ایک امید جاگ جاتی ہے، اور ایک کہ آج کے دور میں بھی ایسی نیکیاں لوگ کر سکتے ہیں، ایسی کاوشیں کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت دل میں لیے ان کی پیروی کرنے کی اور ان کی سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔